بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلام کی خوبصورتی اسلام کے پاکیزہ نظام میں ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر اصول و ضوابط اپنے ماننے والوں کو پیش کر دیا ہے۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اگر اس کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں تو ہر لمحہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہیں، اور پھر دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا مقدر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے سب سے ضروری اور لازمی عبادت نمازوں کا پڑھنا ہے، جس کے بارے قرآن کریم میں متعدد جگہ تاکید کی گئی ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کے پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ۔ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے، الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی، آپ کے گھر والوں کو پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ خوب اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے، اس فرمان میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بھی داخل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہر امتی کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دے اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے۔ قرآن شریف کے پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال نماز کے تعلق سے مسلمانوں کی کیفیت نہایت افسوسناک ہے۔ گھر والے نمازیں چھوڑ دیں، کسی کو اس کی پرواہ نہیں، خود کی نمازیں ضائع ہو جائیں کوئی فکر نہیں، اور کوئی شخص نماز چھوڑنے پر اخروی حساب اور عذاب سے ڈرائے تو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے اور نہ صرف خود نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی ہمت
اور توفیق نصیب کرے، آمین۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ارشاد فرمایا ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے اور اس بات کا پابند نہیں کرتے کہ ہماری مخلوق کو رزق دے یا اپنے نفس اور اپنے اہل کی روزی کے ذمہ دار ہو، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور انہیں بھی۔ تو روزی کے غم میں نہ پڑ، بلکہ اپنے دل کو امر آخرت کے لیے فارغ رکھ کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کارسازی کرتا ہے، اور آخرت کا اچھا انجام پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بندگی بجا لائے، کسی کو روزی دینا اس کے ذمے نہیں، بلکہ سب کو روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا قدرت والا ہے۔ خیال رہے کہ ان آیتوں کا منشا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمانا چھوڑ دے، کیونکہ کمائی کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں بہت جگہ آیا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بندہ کمائی کے فکر میں آخرت سے غافل نہ ہو اور دنیا کمانے میں اتنا مگن نہ ہو جائے کہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے غافل ہو جائے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان مال کمانے میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ صبح شام دن رات اسی میں سرگرداں ہیں، اور ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے اور اس خالق و مالک کو یاد کر سکے جو حقیقی روزی دینے والا ہے۔ اور اتنی محنت و کوشش کے باوجود ان کا جو معاشی حال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آج ہر کوئی رزق کی مہنگائی، بیماری، پوری نہیں پڑتی کا رونا رو رہا ہے۔ کاش مسلمان رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو بھی پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کی ہے۔ آج ان کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے 3 احادیث بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آتی ہے۔ اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کا مال بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک چیز یعنی آخرت کی فکر سے تعلق رکھے، آخرت کے فکر سے تعلق رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی کام اپنے ذمے لے لے گا، اور جو دنیاوی فکروں میں مبتلا رہے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں خواہ وہ کہیں بھی مرے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا
اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ مشاغل سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔